السلام علیکم۔ آج ہم انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کا سیکشن 13 جو کہ ویلیو آف پرکوزٹ کو ڈیل کرتا ہے، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا سیلری کے بارے میں سیکشن 12 کہ واٹ از سیلری، سیلری کیا ہوتی ہے، سیلری میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہوتی ہے۔ آج ہم پرکوزٹ جو مراعات سیلری کے علاوہ جو دیگر مراعات کسی امپلائی کو امپلائر کی طرف سے دی جاتی ہے تو ان کا کیا سٹیٹس ہوگا امپلائی کے لیے، آیا وہ امپلائی کی سیلری میں ایڈ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا ہوں گے تو کس طریقے سے، کس حد تک، کس ریٹ سے ایڈ ہوں گے، اور اس پہ ٹیکس لگایا جائے گا یا نہیں۔ تو یہ سیکشن اس کے بارے میں بتاتا ہے فار the purpose of computing the income of an employee for a tax year chargeable to tax under the head salary, the value of any perquisite provided by an employer to employee in that tax year that is included in employee salary under section 12 shall be determined in accordance with this section۔ تو وہ اس کی سیلری میں ایڈ ہوگا۔ ابھی اگر ہم کلاز 3 میں آئے تو کلاز 3 کا سیکشن 13 کا کلاز 3 بتاتا ہے wherein a tax year a motor vehicle is provided by an employer to employee۔ اچھا میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ اگر امپلائر کی طرف سے یہ رولز میں بھی لکھے، کوئی کچھ باتیں اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اس آرڈیننس میں نہیں لکھی ہوتی، وہ رولز میں لکھی ہوتی ہے، تو میں رولز کی باتیں اور اس کی باتیں کمبائن کر کے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو انٹرویو میں یا کسی ریٹن ٹیسٹ میں، ایم سی کیوز ٹیسٹ میں یا کسی اور پریکٹس میں آپ کو کوئی مشکل نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امپلائر کی طرف سے امپلائی کو کوئی موٹر وہیکل پرووائڈ کی جائے اور وہ جسٹ فار دا پرپز آف آفیشیل یوز ہو، کسی پرسنل یوز کے لیے نہیں ہے، تو پھر آفیشیل یوز کے لیے پھر کوئی حصہ موٹر وہیکل کا، کوئی اماؤنٹ، ایک بھی روپیہ وہ امپلائی کی سیلری میں ایڈ نہیں ہوگا اگر موٹر وہیکل فار دا سول پرپز آف آفیشیل یوز کے لیے دیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر وہ موٹر وہیکل امپلائر کی طرف سے امپلائی کو دیا جائے بوتھ فار آفیشیل یوز اینڈ فار پرسنل یوز، یہ رولز میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں، تو پھر امپلائی کی سیلری میں 5% آف دیٹ اماؤنٹ آف وہیکل وہ ایڈ ہوگا۔ 5% آف دا اماؤنٹ آف وہیکل امپلائی کی سیلری میں ایڈ ہوگا، اور پھر اس پہ جتنا ٹیکس لگتا ہے وہ ٹیکسیبل ہوگا۔ اسی جب سے دی جائے تو اسی منتھ میں یا اسی سال میں اس پہ ٹیکس لگایا جائے گا امپلائی کی سیلری پہ۔ یہ سیکنڈ کنڈیشن۔ ابھی تھرڈ کنڈیشن یہ ہے کہ اگر امپلائر کی طرف سے امپلائی کو ایک وہیکل یعنی موٹر کار دیا جائے فار دا سول پرپز آف امپلائی یوز، جو کہ امپلائی اس کو یوز کرے، نہ کہ فار آفیشیل یوز اور نہ کہ فار آفیشیل اینڈ امپلائی بوتھ یوز، صرف امپلائی کی یوز کے لیے وہ ایک امپلائی کو ایک وہیکل دے دے، تو پھر رولز میں لکھا جاتا ہے کہ 10% آف دا اماؤنٹ آف دیٹ وہیکل شیل بی ایڈڈ ٹو دا امپلائی سیلری، وہ امپلائی کی سیلری میں ایڈ ہوگا اور پھر وہ ٹیکس ہوگا۔ ابھی یہاں پہ ایک کنٹروورسی بنتی ہے کہ جو وہیکل ہے اس کی اماؤنٹ کا تعین ہم کس طرح کریں گے کہ اس کی کیا اماؤنٹ ہے۔ تو رولز پھر یہ بتاتا ہے کہ اگر وہ وہیکل کیش بیسس پہ لی گئی ہے، جو کیش بیسس ہے، تو اس وہیکل کا 5% یا 10%، جس طرح کہ ہم نے بات کی کہ 5% اگر وہ آفیشیل اینڈ پرسنل یوز بوتھ اس کے لیے دیا جائے، تو پھر جو کیش پہ لیا جائے وہ وہیکل تو اس کا 5%۔ اگر پرسنل یوز کے لیے دیا جائے تو اگر کیش پہ وہ وہیکل لی گئی ہے تو ظاہری بات ہے اس کی جو اماؤنٹ ہے، اس کی جو پرائز ہے، جو ویلیو ہے، تو وہ تو معلوم ہوگی کیونکہ ان کی رسیدیں وغیرہ ہوں گی، تو پھر اس اماؤنٹ کا 10% وہ امپلائی کی سیلری میں ایڈ ہوگا۔ لیکن اگر یہاں پہ کنڈیشن یہ ہے، ابھی جو سرکاری ملازمین یا پرائیویٹ بھی اس طرح ہوتی ہے کہ وہ کیش پہ پرچیز نہیں کر سکتے، تو وہ انسٹالمنٹ پہ یعنی لیز پہ وہ بینک یا کسی کمپنی سے وہ وہیکل پرچیز کر کے امپلائی کو دیتے ہیں، تو اسی کیس میں پھر اسی وہیکل کی اسی ٹائم کی فیئر مارکیٹ ویلیو کنسیڈر ہوگی، نہ کہ وہ ویلیو جس ویلیو پہ وہ پرچیز کی گئی ہے، کیونکہ جو لیز بیس پہ ہے تو لازمی بات ہے کہ جو لیز بیس پہ لی جائے تو وہ اس کی ویلیو ہائی ہوگی، نہیں جو لیز بیس پہ لی جائے تو اس کی اسی ٹائم جس ٹائم پہ پرچیز کی گئی اسی ٹائم کی فیئر مارکیٹ ویلیو
وہ امپلائی کی سیلری میں ایڈ ہوگی. اور اس کے ساتھ کنڈیشن میں یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ نو ڈپریسیشن آن دیٹ وہیکل از الاؤڈ. اس وہیکل پہ کوئی ڈپریسیشن بھی الاؤڈ نہیں ہے کیونکہ یہ امپلائی نے اپنے لیے پرچیز نہیں کیا. یہ امپلائر کی طرف سے امپلائی کو ایک پرکوزٹ وہ دیا گیا ہے. ابھی نیچے کیا بتاتا ہے، where in a tax year the service of housekeeper, driver, gardener اور other domestic assistance is provided. اچھا میں آپ کو بتا دوں سادہ الفاظ میں، اگر امپلائر کی طرف سے امپلائی کو ادر فیسلٹیز بھی دی جائے، یعنی اس کے لیے ہاؤس کیپر دیا جائے، اس کے لیے گارڈنر یا اس کے لیے ڈرائیور دیا جائے، تو اسی طرح اگر کلینر وغیرہ امپلائر کی طرف سے امپلائی کی سہولت کے لیے وہ دیگر سہولیات دی جائے تو وہ بھی جا کے امپلائی کی سیلری میں ایڈ ہوں گے. یہ ہم نے بتایا تھا کہ امپلائی کی سیلری میں تب ایڈ ہوں گی کیونکہ وہاں پہ امپلائر اور امپلائی کا ریلیشن ہوگا، ایک امپلائمنٹ ہوگا نا وہاں پہ. اچھا تو ابھی یہ کس ریٹ سے امپلائی وہ سہولیات جو اس کو دی گئی ہے اس کی سیلری میں وہ ایڈ ہوگی؟ اگر وہ ساری کی ساری سہولیات یعنی سارا کا سارا بوجھ گارڈنر کو یا ڈرائیور کو، ہاؤس کیپر کو یا کسی اور سہولت کے لیے اگر کوئی بندہ دی جائے، اگر پوری کی پوری سیلری ان بندوں کی امپلائر ادا کرتا ہے تو پھر وہ پوری کی پوری سیلری اس کی جتنی ویلیو بنتی ہے وہ جا کے امپلائی کی سیلری میں ایڈ ہوں گی اور پھر وہ ٹیکسیبل ہوں گی. اگر وہ امپلائر ادا نہیں کرتا اور ساری امپلائی ادا کرتا ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ امپلائی ہی ادا کرتا ہے. لیکن اگر ان ہاؤس کیپر، گارڈنر، ڈرائیور وغیرہ 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 جتنے بھی ہیں، اگر ان کی سیلری کا کچھ حصہ یعنی فار ایگزامپل ان کی سیلری کا کچھ پرسنٹ امپلائر ادا کرتا ہے اور جو ریمیننگ پارٹ ہے وہ امپلائی ادا کرتا ہے، تو جو پارٹ ان کی سیلری کا امپلائر ادا کرتا ہے تو صرف وہی پارٹ امپلائی کی سیلری میں وہ ایڈ ہوگا اور پھر وہ ٹیکسیبل ہوگا. کلاز 6 میں بھی پھر یہی بات ہے جو ہم نے کہیں کہ جو یوٹیلیٹیز وغیرہ دی جائے، ہم نے اس کو کلیئرلی ایکسپلین کیا. کلاز 7 میں پھر کہتا ہے کہ ویئر alone is made on or after the first day of July 2002. یہ میں سادہ الفاظ میں بتا دوں، باقی آپ اس کو ریڈ کریں کلاس کو، لیکن میں سادہ الفاظ میں بتاتا چلوں کہ اگر امپلائر کی طرف سے کسی امپلائی کو لون دی جائے، کب لون دی جائے؟ یا فرسٹ ڈے آف جولائی 2002 یا اس کے بعد اگر امپلائر کی طرف سے امپلائی کو لون دی جائے، لیکن لون کتنا ہو؟ لون 1 ملین یعنی 10 لاکھ تک اگر لون دیا جائے تو پھر تو وہ ٹیکس ایگزیمپٹ ہے. اگر 10 لاکھ سے زیادہ لون دی جائے تو پھر اس پہ ریٹ لگ جائے گا بینچ مارک ریٹ، وہ ٹیکس ہوگا ایٹ دا ریٹ آف بینچ مارک. میں یہاں پہ یہ ہائی لائٹ کر دوں، ایٹ دا ریٹ آف بینچ مارک. وہ بینچ مارک کے ریٹ کے حساب سے، بینچ مارک آپ اسٹڈی کریں، بینچ مارک پہ بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ آپ کو سمجھ آئے. تو وہ بینچ مارک ریٹ کے حساب سے وہ پھر ٹیکس ہوگا. ابھی جو بینچ مارک ریٹ ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے، لیکن فار ایگزامپل آپ 10% یہ حساب لگا لیں تو یہ تو چینج ہوتا رہتا ہے، یہ ہر وقت اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے کراچی انٹر بینک بورڈ سے، کائی بورڈ کی وجہ سے اسٹیٹ بینک اس کو اپڈیٹ کرتا ہے. تو اگر 10 ملین سے زیادہ لون دیا جائے وداؤٹ اینی انٹرسٹ، اگر امپلائر امپلائی سے کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا تو پھر وہ بینچ مارک ریٹ کے حساب سے وہ ٹیکس کیا جائے گا. اگر 1 ملین یعنی 10 لاکھ سے کم ہے اور اس پہ وہ امپلائر امپلائی سے انٹرسٹ نہیں بھی لیتا تو پھر وہ انٹرسٹ فری ہے، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. لیکن 10 لاکھ سے زیادہ اگر جو بھی لون امپلائر کی طرف سے امپلائی کو دیا جائے تو وہ لون پھر بینچ مارک ریٹ کے حساب سے ٹیکس کیا جائے گا، اور وہ امپلائی کی سیلری میں پھر وہ بینچ مارک ریٹ، پورا اماؤنٹ نہیں، جو بینچ مارک بنتا ہے وہ ریٹ جا کے امپلائی کی سیلری میں ایڈ ہوگا اور پھر وہ ٹیکس ہوگا. اگر امپلائر بینچ مارک ریٹ کے حساب سے امپلائی کو 1 ملین سے زیادہ لون دیتا ہے اور امپلائر اس پہ بینچ مارک ریٹ کے حساب سے انٹرسٹ لگا کے لیتا ہے
تو پھر وہ امپلائر اس پہ ٹیکس دے گا. پھر امپلائی کی سیلری میں کوئی بینچ مارک وغیرہ ایڈ نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو آلریڈی بینچ مارک ریٹ کے حساب سے امپلائر کو انٹرسٹ دیتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ پھر امپلائر جو ہے نا وہ ٹیکس دے گا. اگر امپلائر کی طرف سے امپلائی کو 1 ملین سے زیادہ لون دیا جائے اور بینچ مارک ریٹ سے کم ریٹ پہ انٹرسٹ پہ دیا جائے، یعنی اس میں ڈفرینس ہو. فار ایگزامپل بینچ مارک ریٹ ہے فار ایگزامپل 10%، یعنی 10% بینچ مارک ریٹ ہے، اور امپلائر اپنی امپلائی کو لون دے دے 1 ملین سے زیادہ فار ایگزامپل 5% پہ، تو یہاں پہ ڈفرینس آیا. یا فار ایگزامپل 8% پہ دیا تو یہاں پہ ڈفرینس آیا. 10% بینچ مارک ریٹ ہے اور امپلائر نے امپلائی کو 8% پہ دے دیا لون. تو اس کیس میں پھر جو امپلائر کی انٹرسٹ اور بینچ مارک کا جو ڈفرینس آتا ہے، ڈفرینس کتنا آیا؟ فار ایگزامپل 8% اور 10%، 2% ڈفرینس آیا. تو پھر وہ جو ڈفرینس ہوتا ہے وہ ڈفرینس جا کے امپلائی کی سیلری میں ایڈ ہوگا. وہ ڈفرینس بینچ مارک ریٹ اور امپلائر انٹرسٹ کا جا کے امپلائی کی سیلری میں ایڈ ہوگا اور پھر وہ ٹیکس ہوگا. اچھا، اس میں ایک سینیریو اور بھی ہے. اگر امپلائر امپلائی کو لون دے دے اور اس لون پہ وہ بینچ مارک ریٹ کے حساب سے یا تو امپلائر کو انٹرسٹ دے دے یا بینچ مارک ریٹ کے حساب سے جو ٹیکس بنتا ہے وہ ریٹ جا کے امپلائی کی سیلری میں ایڈ ہو. امپلائی نے اسی ہی لون پہ فار ایگزامپل 2 ملین لون لے لیا 20 لاکھ روپے امپلائر سے، اور وہ 20 لاکھ روپے پہ جتنا ٹیکس بنتا تھا بینچ مارک ریٹ کے حساب سے وہ ایف بی آر کو ادا کیا گیا یا امپلائر کو ادا کیا گیا. اسی 20 لاکھ روپے پہ جتنا اس لون پہ جتنا ٹیکس تھا وہ ادا کیا گیا. پھر یہ بات نیچے یہاں پہ بیان کی جائے گی، لیکن میں آپ کو سادہ الفاظ میں بتا دوں. پھر وہ لون امپلائی نے انویسٹ کیا کسی بزنس میں یا کسی اور جگہ پہ انویسٹ کیا. ابھی اگر وہاں سے کچھ کمائی آ جائے اور اس پہ امپلائی سے ٹیکس مانگا جائے کہ آپ اس پہ ٹیکس ادا کریں جو آپ نے انویسٹ کیا ہے، تو امپلائی ہرگز اس ٹیکس کو ادا نہیں کرے گا کیونکہ امپلائی نے آلریڈی ٹیکس ادا کیا ہے. کیونکہ یہ پھر ڈبل ٹیکسیشن میں آتی ہے اور ڈبل ٹیکسیشن ہم آگے جا کے پڑھیں گے. تو ڈبل ٹیکسیشن سے ایف بی آر پریونٹ کرتا ہے، اس سے منع کرتا ہے کہ نہیں ڈبل ٹیکسیشن آپ ادا نہ کریں، کیونکہ ایک دفعہ تو آپ نے لون لیتے وقت اس پہ ٹیکس ادا کیا ہے. ابھی آپ نے جب اس کو انویسٹ کیا، آپ نے اس پہ کمایا، تو فردر آپ ٹیکس ادا نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے ایک دفعہ ٹیکس ادا کیا ہے. تو دس واز اباؤٹ دا لون سینیریو کہ لون بھی امپلائی کی سیلری میں ایڈ ہوتا ہے. ابھی میں اگر آگے جا کے اچھا کلاس 11 میں اگر آپ کو بتا دوں کلاس 11 میں کیا کہتا ہے، ویئر ان ٹیکس ایئر property is transferred or service are provided by an employer to an employee. اچھا میں آپ کو سادہ الفاظ میں بتا دوں، آپ جا کے پھر اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں، لیکن میں آپ کو سادہ الفاظ میں بیان کرتا ہوں. 11 اس میں یہ کہتا ہے کہ اگر امپلائر کی طرف سے امپلائر اپنی امپلائی کو کوئی پراپرٹی اس کے نام ٹرانسفر کرے، یعنی ایک امپلائر ہے اے، اس کا امپلائی ہے بی. اے جو ہے نا وہ کوئی پراپرٹی، وہ موویبل یا اموویبل، وہ اپنی امپلائی کی نام ٹرانسفر کرے وداؤٹ اینی اماؤنٹ، فری ٹرانسفر کرے امپلائی کی نام پہ، تو پھر اس پراپرٹی کی فیئر مارکیٹ ویلیو وہ امپلائی کی سیلری میں ایڈ ہوگا. وہ فیئر مارکیٹ ویلیو اس پراپرٹی کی، اور پھر وہ جا کے ٹیکس ہوگا. اگر امپلائر نے امپلائی کو پراپرٹی دیتا ہے، امپلائی کے نام ٹرانسفر کرتا ہے، لیکن وہ کسی کم ریٹ پہ، کم قیمت پہ، جو کہ فیئر مارکیٹ ویلیو نہیں ہے. فار ایگزامپل ایک پراپرٹی ہے، اس کی فیئر مارکیٹ ویلیو فار ایگزامپل 1 لاکھ روپے ہے، اور امپلائر اپنی امپلائی کے نام وہی پراپرٹی فار ایگزامپل 50,000 پہ ٹرانسفر کرتا ہے، 50,000 لکھتا ہے کاغذات میں. تو پھر اس کیس میں جو فیئر مارکیٹ ویلیو اور جو ایکچوئل ویلیو ہے اس کا ڈفرنس معلوم کیا جائے گا، اور اس ڈفرنس کو امپلائی کی سیلری میں ایڈ ہوگا، پھر وہ ٹیکس ہوگا. دیٹ واز آل اباؤٹ دا ویلیو آف پرکوزٹ. باقی آسان ہے،
اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، جو موٹی موٹی باتیں تھی تو وہ میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کی. پھر بھی اگر کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو آنسر کروں. تھینک یو.